رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام کو میں نے رولز پہلے ہی بتا دیے تھے کہ آپ کے سامنے ایک سوال ہم رکھیں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ سوال کے بعد آپ کو 10 سیکنڈ کا ٹائم ملے گا جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سوال کے بعد جواب دینے کے لیے آپ کو 10 منٹ لگیں گے، 10 سیکنڈ کا ٹائم ملے گا۔ 10 سیکنڈ کے بعد پھر آپ کو موقع پھر چھین لیا جائے گا، وہ موقع آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر دو ہمارے پارٹیسپیٹ ہے، ایک الفیہ، ایک ہے نعمان ساجد۔ ان دونوں میں کمپٹیشن چل رہا ہے۔ جو دوسرے آئے تھے جب وہ تو چلے نکل گئے، پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کون کمپٹیشن کا حصہ جوابات دیتا ہے اور حصہ لیتا ہے۔ سب سے پہلے میں سوال کر دوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے بعد آپ لوگ پہلے سوال کے لیے تیار ہیں اور سوال کا جواب نہیں دینا ہے۔ جب میں آپ کو پوچھوں تو تبھی آپ کو جواب دینا ہے، لیکن آپ کو یہاں پر صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے پتا ہے، یعنی اپنا نام نعمان یا اپنا نام الفیہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے، دین اسلام کے خاطر سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت کا کیا نام ہے؟ دین نعمان اسلام، ساجد، نعمان ساجد جی۔ سمیہ، اچھا سمیہ، اچھا اس کا جواب صحیح ہے؟ الفیہ بتائیں مجھے۔ کیا جواب صحیح ہے بالکل؟ جی اچھا ٹھیک ہے، چلے گا، مجھے جاگ رہے، اس کا مطلب جاگ رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو عورت ہے وہ سمیہ۔ آپ کو اس کا واقعہ بھی پتا ہوگا، یہ کس طرح سے ان کو شہید کیا کہ ابو جہل نے ان کو پکڑ کر ایک ہاتھ پاؤں ایک اونٹ کی طرف دوڑایا، دوسرا ایک ہاتھ پاؤں دوسری اونٹ کی طرف جانب دوڑایا، اس کی عورت کے شرم گاہ پر تیر مارا، نیزا، اور 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ دین اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت تھی جس نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اچھا دوسرا سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اپنے مائک کھلے رکھے، آپ نے مائک کھلے رکھے۔ جب رسول اللہ نعمان صلی اللہ علیہ ساجد، وسلم، جی 6 سال۔ 6 سال۔ الفیہ فاطمہ جواب صحیح ہے؟ آپ نے مائک کھلا رکھے 3 آپ نے؟ سال جی کتنے سال؟ 3 6 سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، ٹھیک ہے؟ چلے کوئی بات نہیں، اپنے مائک کھلے رکھے، آپ لوگ بند نہ کریں، کھولنے کے لیے ٹائم نہ لگ جائے پھر۔ تیسرا سوال، یا بچوں کے شور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ تیسرا سوال، کیا سوال امید ہے نعمان سمجھ میں آ ساجد، گیا۔ نعمان ساجد، ماشاء اللہ۔ عبداللہ، عبداللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا چلے اوکے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ الفیہ، جی الفیہ، الفیہ، جی الفیہ بتائیں۔ عبداللہ، جی جواب دے دیا پہلے، آپ بہت لیٹ ہو گئے، اگلی بار تیار رہے جلدی کرنے کے لیے۔ اچھا چوتھا سوال، آپ تیار رہے فورتھ سوال سننے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ نعمان ساجد، جی 25 سال۔ 25 سال۔ کس کی عمر 25 سال تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ماں ختیجہ کی؟ 40 سال۔ 40 سال۔ چلے ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، بول ہمیں بھی۔ چلے بالکل صحیح جواب۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ ایک جڑے ہیں نئے ساتھی، تو آپ کو شاید رول پتہ نہیں، لیکن شاید میں یہاں پر بتا دوں ایک بار دوبارہ کہ رول اس طرح سے ہے کہ ہر سوال کے بعد 10 سیکنڈ کا گیپ دیں گے کہ آپ کو 10 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سوال کریں گے تو آپ کو اپنا نام بلانا ہے، یعنی جو آپ لڑکا آپ کے ساتھ یا لڑکی کوئی ہے جن کی عمر 13 سال کے نیچے، ان کا نام لکھوا دے آپ۔ تو ہمارے جو شابان بھی ہے وہ لکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا نام لکھ لیں گے، اور پھر آپ جب بھی ان کا اپنا نام پکاریں، یعنی جس طرح ابھی یہ پکارے الفیہ
نعمان ساجد، تو آپ بھی اپنا نام پکارے، جواب نہیں دینے. تو جب ہم آپ سے جواب مانگیں گے تو آپ جواب دیں. ٹھیک ہے، تو تیار ہے اگلے سوال کے لیے؟ ابھی سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جب دونوں کا نکاح ہوا؟ تو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی. اب پانچویں سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں تھے؟ نعمان ساجد. اچھا الفیہ آپ بتا دیں پہلے، اور نعمان بھائی آپ اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو ٹوکے اور چیک کریں. ٹھیک ہے، اب چیک کرتے ہیں ان کو بھی ایک موقع. 2 بیٹے 4 بیٹیاں. 2 بیٹے 4 بیٹیاں. اچھا ایک منٹ. جی نعمان ساجد. جی نعمان بھائی وحیدہ. کتنے؟ اچھا فیاض بھائی نعمان بھائی ایک منٹ. نعمان 3 بھائی بیٹے اور 4 بیٹیاں. اچھا 3 بیٹے 4 بیٹیاں. اچھا وحیدہ، تو آپ اپنا بہن وحیدہ، آپ کے لڑکے لڑکی کون ہے؟ کتنی عمر ہے ان کی؟ 12 سال کے ہیں. اچھا 12 سال. ٹھیک ہے چلے اوکے. ان کو جواب دینے دینا. جی جی بتائے کتنی لڑکے کا نام، کتنے لڑکے تھے ان کے نام بتا دیں آپ. جواب تو نعمان بھائی نے دے دیا. 3 بیٹے 4 بیٹیاں. بالکل، بس لڑکوں کا نام بتا دے بس آپ. وہ نہیں معلوم سر. قاسم، عبداللہ، ابراہیم. اچھا نعمان بھائی لڑکیوں کا نام بتائے آپ. رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب. جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. اگلا سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 6 4 خلفائے راشدین آپ سب کو پتا ہوگا، ان کے نام کیا ہیں؟ 4 خلفائے نعمان راشدین. ساجد. جی ایک منٹ. جی اور کسی کو پتا ہے جواب؟ وحیدہ. اچھا نعمان ساجد. اچھا نعمان بھائی آپ نے پہلے جواب سوال کا جواب کا نام پہلے دیا، اور پہلے ان سے سنتے ہیں کہ جواب صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے جی جواب اوکے. دیکھیے. جی بتائیں 4 خلفائے راشدین کے نام بتائیں. دس سیکنڈ پورے ہونے والے ہیں آپ کے. جی ٹائم ختم ہو گیا. آپ بتائیں نعمان بھائی آپ بتائیں نام. ابو بکر، علی، عثمان، عمر. ابو بکر، علی، عثمان، عمر. جی بالکل صحیح، لیکن ترتیب اس کی کس طرح سے ہوگی؟ ابو بکر، جی حضرت عثمان، عمر. جی مجھے لگتا ہے پھر پیچھے حضرت سے کوئی عثمان، بتا رہا ہے آپ کو. پھر حضرت علی. ہاں پیچھے سے کچھ آواز آ رہی ہے، لگتا ہے اس کا مطلب آپ کو کوئی پیچھے سے بتا رہا ہے. اچھا چلے اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں. اگلے سوال ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. اب 8واں سوال آپ سب کے سامنے. 7واں سوال. ٹھیک ہے 7واں سوال آپ کے بالکل سامنے آ رہا ہے. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتواں سوال صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جی انتظار ہے آپ کے سوال کا جواب کا. نعمان ساجد. جی اور کسی کو پتا ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ، صحابیات. جی الفیہ فاطمہ. الفیہ فاطمہ. اچھا بتائے الفیہ فاطمہ آپ بتائے، اور نعمان بھائی آپ چیک کریں کہ جواب صحیح ہے. جی بتائیں الفیہ فاطمہ. ٹائم ختم ہو گیا 10 سیکنڈ. جی شابان آپ بتائیں. رک جا بتا دیں ان کو، ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، ٹائم ختم ہو گیا. جی نعمان بھائی. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. ہاں تو کافروں نے بھی دیکھا. اتنا شرما تو جنہوں کچھ نے بھی آپ صلی نہیں اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا. اچھا ایک منٹ، دوسرے کو جواب دے رہے ہیں. جی آپ بتائیں. ایک منٹ دوسروں سے چیک کرتے ہیں.
جی شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے سوال. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو یہ وہی بتا رہے تھے کافروں میں دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صحابہ کیسے ہوں گے پھر، وہ بھی کافر. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں سن کر اسلام لے آئے، جی اسلام کو قبول تھوڑا کر سا لیا. اور اس میں وضاحت کریں. اچھا نعمان بھائی آپ بتائیں، وضاحت کریں. جی یہ سوال کا جواب جنہوں نے بالکل آسان ہو جنہوں نے سکتا ہے. اس جی بتائیں. جنہوں نے فیاض بھائی جنہوں نے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کی تھی. جی یہ بھی جواب تھوڑا سا الگ ہے، لیکن تھوڑا ملتا جلتا، لیکن اور ایک چیز ہے اس میں ایڈ ہونی ہے. کون جواب دے گا اس کو پوائنٹ ملیں گے، یعنی تینوں میں سے کون پوائنٹ ملے گا، ایک چیز ہے. اگر وہ آپ بتا دیں تینوں میں سے کوئی ایک، تو پھر وہ اس کے نام پہ پوائنٹ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات اس کو کہتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، ایمان کی حالت میں. تو یہ بات سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری ہے کہ جب صحابی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کی، ایمان لایا، کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں. اچھا ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے. تو 7واں فیاض بھائی سوال مکمل. جی اس کا پوائنٹ کس کو ملے گا؟ کسی کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسے کہتے ہیں صحابی. ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کو کہتے ہیں صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا لیکن اس کو کہتے ہیں صحابی، لیکن ایمان کی حالت میں. تو یہ ضروری ہے. 8واں سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ نعمان ساجد. ایریا. جی نعمان ساجد سب سے پہلے آپ نے جواب دیا. جی بتائیں نعمان ساجد. مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں. اچھا کوئی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پوائنٹ دوسرے بھی اگر سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر پیدا ہوئے. کیا بات بالکل صحیح؟ غلط؟ نہیں ایک منٹ. نہیں. نہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور مشرق میں ایک بڑی روشنی نکلی، اور جو خضرا کے جو بڑے کیا کہتے ہیں جس کے بلڈنگ کے ٹاورز تھے، جو ٹاور تھے وہ گر گئے، اور جو مجوسی ہیں ان کی آگ بجھاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، وہ بوجھ گئی. کیا یہ باتیں بالکل صحیح ہیں؟ نہیں 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 سر. نہیں، یہ بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، لیکن کوئی ایسے حرکات، ایسی کوئی معاملات نہیں ہوئے. اگر ہوتے تو کتابوں میں موجود ہوتا. اچھا 9 سوال لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام محمد تھا، ان کی ماں نے ایک اور نام رکھا تھا، وہ کیا نام ہے؟ جویریہ. جویریہ. میں بولتی ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے. جی کیا نام ہے؟ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احمد رضی اللہ نہیں ہوتا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا، یعنی صحابہ کرام کو، وہ صحابہ جو ان کے لیے خاص بات آتی ہے، جو فتح مکہ سے پہلے آتا ہے، صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کہ اللہ نے ان کے تمام گناہ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. یہ ان صحابہ کے لیے بات آتی ہے جو مکہ فتح سے پہلے، بعد میں بھی ہوئے ٹھیک ہے، لیکن وہ گولڈن پیریڈ میں تھے، بالکل گولڈن، یعنی اسلام کو 4 چاند لگے ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے جو مسلمانوں نے، صحابہ نے تکلیف برداشت کی تھی، اتنی تکلیفیں کہ آپ سب ابھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہے تھے کہ خباب بن ارد اور دوسروں کو سب کو تو تڑپا دیا، کسی کی تو جان لے لی، جیسے طرح سمیہ عمار کے والد یاسر، سب کی تو حالت خراب کر دی تھی. اچھا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اب ہمارا 9 سوال مکمل ہو گیا الحمدللہ. اچھا 10واں سوال کی طرف آتے ہیں. مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ یعنی مطلب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹائٹل ملے تھے، 2 لقب ملے تھے، نعمان کیا لقب ساجد، ہے؟ نعمان ساجد جی الفیہ 10 الفیہ فاطمہ سعد، ایک منٹ، الفیہ فاطمہ آپ جواب دیں، نعمان ساجد آپ جواب چیک کریں جی۔ مجومی پاگل، نجم پاگل، اچھا جی اور کسی کو پتا ہے اس کا جواب؟ نعمان بھائی کو چھوڑ کر۔ صادق و امین، ہاں بھائی صادق امین تو ٹھیک ہے، لیکن اور کسی کو پتا تھا یہ پوچھ رہا تھا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر 40 سال پہلے ہونے سے پہلے تمام مکہ کے مشرک کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے صادق امین، یعنی اگر مجلس میں بیٹھے رہتے تو صادق امین پکارتے، زور زور سے چیخیں مارتے کہ صادق امین یعنی سچے اور امانت دار۔ بعد میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، سب ان کو نعوذ باللہ پاگل، نجومی، جادوگر کہتے ہیں۔ مکہ والے بعد میں کیا لقب، بعد میں دوسرا پکارتے، لیکن لقب کیا تھا؟ اچھا اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سوال نمبر ابھی ہم نے کیا تھا 10 ختم ہو گیا، اب آ گیا 11واں نمبر سوال۔ اچھا یہ تو بہت زیادہ قیمتی سوال ہے کہ 11واں سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا لکھا ہے؟ کتنے پڑھے؟ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نعمان ٹینتھ۔ ساجد، نعمان ساجد، جویریہ، نعمان نہیں ساجد جویریہ نہیں، یہ کس نے کہا نہیں؟ الفیہ، یہاں آپ کو جواب دینا نہیں ہے، یہاں پر آپ کو اپنا نام پکارنا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 لوگوں نے، پہلے نعمان بھائی نے، بعد میں جویریہ، پھر اس کے بعد الفیہ فاطمہ۔ تو سب سے پہلے نعمان بھائی آپ جواب دے، کیا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بھی نہیں تعلیم حاصل کی، کہیں سے بھی تعلیم وہ حاصل پڑھے نہیں لکھے نہیں تھے۔ کی جی۔ قرآن مجید میں ایک نام آتا ہے تو اس کو چھوڑے نعمان بھائی، آپ رکے اور دوسرے بتائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عربی میں الفاظ آتا ہے، کون بتائے گا؟ الفیہ فاطمہ جویریہ کون بتائے گا؟ جویریہ، جی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتو تھے، کیا تھے؟ بت- بتو، بتو نہیں، امی امی، کہتے ہیں جن کو، کہ امی اسی کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھے نہیں ہے، یعنی بالکل جو انگوٹا ہم کہتے ہیں نا، بالکل انگوٹا لگانے والے، سگنیچر نہیں آتی، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی سکھانے والا، نہ کوئی پڑھانے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ سب سے آسان سوال کا جواب دے رہے تھے، ایک چھوٹا سا ہلکا سا ٹف سوال آتا ہے، سوال نمبر 12، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کون بتائے گا، کون سنائے گا؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ جی مائک سب کے بند ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب رک گئے، وقت تھم گیا، یا فون ہینگ ہو گئے سب کے، یا پھر آگے بھی الفیہ بڑھیں۔ فاطمہ، الفیہ فاطمہ، ماشاء اللہ، تو اس کے آپ کو پھر اگر صحیح سنا ہے تو ڈبل پوائنٹ ملیں السلام گے۔ علیکم، جی یہ 11 نمبر سوال کا کس کو پوائنٹ جاتا ہے؟ 11 نمبر سوال کا جواب جاتا ہے نعمان بھائی کو، اوکے، انہوں نے صحیح جواب دیا، انہوں نے صحیح جواب دیا۔ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جی جی تو الفیہ فاطمہ اب سنائے، آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے، سنائے۔ انگلش میں، اردو میں، اچھا انگلش میں سنا ہے، کوئی بات نہیں، شعبان بھائی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ جی ٹائم شروع ختم ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الفیہ ایاک فاطمہ، نعبد الفیہ فاطمہ، سورہ فاتحہ نہیں سنانا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنانا ہے۔ سورہ سورہ کے بعد ترجمہ بھی سنا دے۔ آپ ترجمہ سنا دیں پہلے، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ بتائے کیا ہے؟ اے پردگار،
اے پردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دیکھیے اور الحمدللہ تجھ رب سے العالمین. مدد مانگتے ہیں. نہیں آپ پہلے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتائیں. اے پردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا. یہ کس کی نعمان کون سا ہے؟ ساجد. مالک یوم الدین، یعنی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے تو وہاں پر آتے ہیں ہم تیری عبادت تعریف کرتے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے اچھا جو تمام کائنات کا رب ہے، اچھا ٹھیک ہے، اوکے اگلا. نہایت رحم اور مہربان فرمانے والا ہے، جی روز جزا کا مالک ہے. بالکل صحیح. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جی بالکل صحیح. اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جی بالکل صحیح. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بالکل صحیح. ان کا راستہ کس کے راستے پر چلا؟ تو نہیں نام فرمایا. جی بالکل. ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا عذاب ہے. نعمان بھائی آپ یہ بتائے. اور تو نے جس پر جی عذاب بس رک جائے. فرمایا ہے. اچھا جس کا ٹھیک ہے. نعمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ یہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین یہ کس کے بارے میں ہے؟ مغضوبی ضالین یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں. یہودی اور نصارہ کے بارے میں. یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا. اچھا جی بتائیں الفیہ فاطمہ. جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. بھٹکے ہوئے کون ہے میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں، آپ سن لیں غور سے. الفیہ فاطمہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبی یہودی ہے، ضالین نصارہ ہے. ان دونوں نے کیا کیا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، اور ضالین نے کیا تھا، علم حاصل ہی نہیں کیا، جہالت میں اپنی زندگی گزار دی، علم سیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب اس کے بعد اگلا سوال کی طرف دوڑتے ہیں. اگلا سوال نمبر 13. ٹھیک ہے، یاد رکھے کہ آپ سوال سنیں، اس کے بعد جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مائک کھلا رکھے یا جس طرح کھولے، سوال پورا سن لیں. 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور وہ آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ سوال نمبر 13. نعمان ساجد. آسمانی 4 کتابیں، اور کتابیں کس پر نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے چلے نعمان بھائی 1 منٹ دوسروں سے چیک کرتے ہیں، کسی نے ابھی تک تو جواب نہیں دیا. جی آپ بتائیں. سب سے پہلے الفیہ فاطمہ. الفیہ فاطمہ آپ بہت لیٹ ہو گئے. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا نعمان بھائی. راز بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ نے بولا ایک میں چپ کر جائے. میں نے کہا جواب دیں. اچھا، تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی بالکل صحیح جواب. الفیہ فاطمہ کیا جواب بالکل صحیح درست ہے؟ جی اچھا چلے ٹھیک ہے. اگلے 14 سوال نمبر 14 کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اور ٹائم ہمارے ابھی تک ہمارا آدھی سوال ابھی مکمل نہیں ہوئے. سوال نمبر 14، قرآن کب نازل ہوئی؟ قرآن مجید کب نازل ہوئی؟ الفیہ فاطمہ. جی الفیہ فاطمہ بتائیں. سات 8 9 ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کے پاس 2 سیکنڈ ہے صرف. الفیہ فاطمہ نعمان ساجد. جی ٹائم ختم ہو گیا الفیہ فاطمہ آپ کا. ٹھیک ہے آپ کا ٹائم جی بتائیں نعمان ساجد.
23 سالوں میں نازل ہوا تھا۔ جی غلط جواب۔ جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ جی الفیہ فاطمہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہے یا پھر اور کسی کو پتا ہے اس کا جواب؟ قرآن مجید رمضان میں نازل رمضان میں، جی ہاں بالکل رمضان میں۔ قرآن مجید کب نازل ہوئی؟ رمضان میں، آسان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کون سا شہر؟ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بالکل آسان۔ اچھا سوال نمبر 15 کی طرف آتے ہیں۔ کس صحابی کا نام قرآن مجید میں موجود ہے؟ ایک واحد شخص ہے، ایک واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ گوگل نہ چیک کریں، ٹائم اس میں ٹائم ختم ہو جائے گا، موقع نہیں ملے گا۔ الفیہ فاطمہ الفیہ فاطمہ جی، الفیہ فاطمہ جی بتائیں۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ رسول اللہ کا نام تو چار، محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار ہے۔ وہ کون سے صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے؟ صرف آپ ہی بتائیں، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا۔ آپ کو 10 سیکنڈ ملیں گے اور اس کے بعد سوال کینسل ہو جائے گا۔ وہ کون سے صحابی ہے؟ اگر ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ان کے بارے میں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم کر رہے ہیں ایپیسوڈز میں، اس میں پڑھ کر بھی رہے ہیں، صحابی کا نام بھی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے، زید بن حارثہ۔ یہ واحد صحابی ہے قرآن مجید میں، صرف ایک صحابی کا نعمان نام ہے، ساجد، یہ زید بن حارثہ۔ زید حارث تو زید بن حارثہ ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا، اس کے بعد کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جواب ختم، ٹائم ہو گیا اس کا، دونوں کے پاس ٹائم زید ہو گیا، حارث ٹائم ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر سے سوال 16 نمبر سوال شروع السلام ہوتا علیکم، ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسکپ کر دیے سوال۔ جی سوال ٹائم ختم ہو گیا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اب یہاں پر سوال نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، غلط جواب پر آپ کے پوائنٹ کٹیں گے، صحیح جواب پر آپ کو پوائنٹ ملیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، غلط جواب پر آپ کے پوائنٹ کٹیں گے، جو پہلے پوائنٹ تھے، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 16، قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں؟ نعمان ساجد، نعمان ساجد جی 114۔ 114، چلے بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 17، جی آپ تیار ہیں سب لوگ؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ نعمان ساجد، نعمان ساجد جی، اذا جا نہیں، سورۃ غلط کوثر۔ جواب، سورہ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اچھا یہ یہاں پر ہو گیا، اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک بات چلتی ہے کہ آپ یاد رکھیں، کیا یہ بات سچ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ نعمان الفیہ ساجد، فاطمہ اچھا تو ایک منٹ، الفیہ فاطمہ دونوں نے ایک ساتھ کہا، تو آپ یہ کام کریں، سب سے پہلے الفیہ فاطمہ آپ بتائیں ہاں یا نہ؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ نعمان ساجد جی بتائیں۔ نہیں۔ نہیں، بالکل یہ بات جھوٹی ہے، جو کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ بات بالکل جھوٹی ہے، یہ بالکل نعمان بھائی نے بالکل صحیح بتایا۔ اگلا سوال آتا ہے، تو یہ یاد رکھیں، 12 + 6 کتنے ہوتے ہیں؟ نعمان ساجد، مجھے لگتا ہے کہ سب صرف نعمان کو الفیہ سارے جوابات، فاطمہ بہت لیٹ ہو گیا الفیہ فاطمہ۔ 18 18 فیاض بھائی۔ جی 18، یہ تو بالکل آسان جواب، تو آپ تو مائک کھلا رکھنا تھا، یا تو پھر آپ بالکل تیار ہونے تھے اس کے لیے۔
یعنی 12 + 6 12 + 6 کتنے ہوتے ہیں؟ اتنا آسان، آپ اس کے لیے بھی انتظار نہ کریں زیادہ. کس کو پوائنٹ دوں؟ اس کا پوائنٹ ہے فیض بھائی کس کو پوائنٹ دیں؟ نعمان ساجد. سوال نمبر 20. سوال نمبر 20. آپ گھڑی تو ہر روز دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 60. نعمان 1 ساجد. گھنٹے میں آپ کو جواب نہیں دینا الفیہ فاطمہ، اپنا نام پکارنا ہے، آپ بھول گئے. جی نعمان الفیہ ساجد بتائیں. فاطمہ. جی نعمان ساجد آپ بتائیں پہلے. 4 5 6 7 8 9 1 منٹ میں 60 سیکنڈ 10. ہوتے ہیں. میں نے 1 گھنٹہ کہا، 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ پھر سے دوبارہ میں نے سوال کر دیا، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. 36,000 اور 36,000 3600. 36,000 الفیہ 3600. فاطمہ. 3600 3600. ہاں یہ تو آپ نے کیلکولیٹر کر لیا ایسا لگتا ہے مجھے. الفیہ فاطمہ جی بتائیں، 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ ایک 60 سیکنڈ. 1 گھنٹے میں 60 سیکنڈز نہیں ہوتے، 60 منٹس ہوتے ہیں. 1 گھنٹے میں سیکنڈز کتنے ہوتے ہیں؟ 3600. 3600. فیض بھائی پوائنٹ. نعمان ساجد کا پوائنٹ ملے گا. اچھا اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں. سورج سب سے پہلے کہاں سے اگتا ہے؟ کہاں سے اگتا ہے؟ عربی میں نے انگلش میں بتایا. وچ سائڈ؟ ایسٹ. آپ کو پہلے نام پکارنا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے. آپ اگلی بار سے اگر جواب دو گے تو آپ کا پوائنٹ کٹ جائے گا. سورج جب کہاں سے اٹھتا ہے تو آپ اپنا نام پکارنا ہے، اپنا نام بتانا ہے کہ سورج کہاں سے اٹھتا ہے. الفیہ فاطمہ، اس کے بعد آپ جواب دینا، جواب نہ دے پہلے. جی نعمان بھائی جواب صحیح ہے غلط ہے؟ جی فیاض بھائی صحیح ہے. نہیں ہے، چلے پوائنٹ ان کو آپ دیتے ہیں الفیہ فاطمہ کو. سوال نمبر 22. امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ الفیہ فاطمہ جی. الفیہ فاطمہ جی ٹائم آپ کا شروع ہوتا ہے. جی پھر سے بولیے. نعمان ساجد. الفیہ فاطمہ آپ نے سوال نہیں سنا تو الفیہ فاطمہ کیوں کہا آپ نے؟ الفیہ فاطمہ میں نے کہا امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ نعمان ساجد. نعمان بھائی ایک دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیں. بائیڈن. شابان بھائی پوائنٹ لکھیے الفیہ فاطمہ کا. اوکے. نعمان بھائی آپ رک جائیں، سوال جب جن سے پوچھا جائے وہ جواب دے. سوال نمبر 23. وہ دو کون سے سمندر ہے جو آپس میں ملتے ہیں اور وہ کہاں پر ملتے ہیں؟ وہ سمندر یعنی کون سے سمندر ہے جو آپس میں ملتے ہیں اور وہ کہاں ملتے ہیں؟ میٹھے پانی کا، کھارا پانی کا جو سمندر ہے وہ ملتا ہے، یعنی جس طرح وہ کالا اور سفید یا پھر جو آپ دیکھتے ہو وہ ان کو کون سے اوشن سے؟ نمکین پانی اور کھارا پانی کے دو جو ملتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دو سمندر ملتے ہیں. الرحمن میں بھی، سورہ الرحمن میں بھی ہے. وہ کہاں پر ملتے ہیں اور ان اوشنز کا نام نعمان کیا ہے؟ ساجد. نعمان ساجد جی. مرج البحرین یلتقیان. جی بالکل آپ بتا رہے ہو، لیکن ان کے اوشن کا نام کیا ہے؟ پیسیفک اوشن. جواب جی پیسیفک اوشن جی. نعمان بھائی اٹلانٹک اوشن اینڈ پیسفک اوشن. الفیہ فاطمہ جواب آپ کو نہیں دینا ہے، نعمان بھائی نے پہلے دیا، ان کو جواب دینے کے بعد مکمل کرنے کے بعد اپنا جواب دیں. اچھا یہ کہاں پر ملتے ہیں نعمان بھائی؟ آپ بتائیں کہاں پر ملتے ہیں یہ؟ پیسیفک اوشن میں.
یہ پیسیفک اور وہ اٹلانٹک دونوں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ ملتے کہاں پر ہیں؟ الفیہ فاطمہ، جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ گلف آف الاسکا، گلف آف الاسکا، اس کا نام ہے گلف آف الاسکا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ سلام محمد بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ یہ ابھی تو یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہے بالکل ختم ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، لیکن آپ اگر پھر سے اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ حصہ لیں اس میں، تو بالکل موسٹ ویلکم ہے۔ اپنا نام فیاض پکاریں، بھائی، جواب دیں۔ جی میرا پہلی دفعہ ابھی یہ بھی میں نے جوائن کیا۔ اچھا سنتے جائیں، اب اگلے ہفتے آپ پھر دوبارہ جوائن کر لیں جب انشاءاللہ، ابھی بس آپ سن کے مزہ لیں، ٹھیک ہے۔ جیتنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ہارنے والوں کو بس اب کچھ تو کہہ نہیں سکتے۔ تو چلے اگلے سوال آتا ہے، سوال نمبر 24۔ ایک فٹ بال میچ میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں فیلڈ میں؟ سوال نمبر نعمان 24۔ ساجد، جی سوال آپ نے سن لیا تھا نا؟ جی بتائیں۔ 11۔ رانگ جواب۔ میں نے کہا ایک فٹ بال میچ کے لیے ایک فیلڈ میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ 22۔ سوال برابر سن لیا کرے بھائی۔ اچھا سوال نمبر، یعنی 2 ٹیم کے ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کو میں نے بتایا ایک فٹ بال میچ کے لیے کتنے پلیئر فیلڈ میں ہوتے ہیں؟ صحیح ہے برابر سوال؟ 22۔ 22 جی۔ اچھا اب جی سوال نمبر 25۔ انٹیلیجنس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ اسپیلنگ آپ کو بتانا ہے انٹیلیجنس کی۔ انٹیلیجنس، جی الفیہ فاطمہ، جی جی بتائیں الفیہ فاطمہ۔ INTELLI جی 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 GENCE۔ برابر کریکٹ، ماشاءاللہ۔ اس بار نعمان بھائی آپ سے آگے چلے گئے۔ اگلا سوال ایک الفاظ ہے، ایک ورڈ ہے جس کا شروعات میں بھی ای آتا ہے، آخری میں بھی ای آتا ہے، اور اس میں ٹوٹل 3 ای آتے ہیں۔ وہ کون سا ورڈ ہے؟ وہ کون سا ورڈ ہے؟ فاطمہ، نعمان ساجد۔ جی الفیہ فاطمہ، آپ نے سوال سن لیا برابر؟ غلط جواب پر مارکس کٹیں گے، جس طرح ابھی نعمان بھائی کے مارکس کٹے ہیں ایک سوال نمبر 24 پہ۔ تو سوال میں دوہرا دوں گا پھر آپ غلط سے، یعنی ایک وہ ورڈ ہے جس کے شروعات میں بھی ای آتا ہے، آخر میں بھی ای آتا ہے، ٹوٹل اس میں 3 ای آتے ہیں۔ جی بتائیں الفیہ فاطمہ۔ آئی؟ دیکھیے آپ نے جواب غلط، یا تو جواب برابر سوال سنا نہیں، یا تو پھر غلط جواب۔ میں نے آپ کو کہا وہ ایسا ورڈ ہے جس میں 3 آئی آتے ہیں، آگے پیچھے، اور ٹوٹل 3 ای ہے، آئی میں تو نہیں آتے۔ جی نعمان بھائی آپ کا، پھر سے بولیے۔ وہ کون سا ورڈ ہے جس کے شروعات میں آخری میں ای آتا ہے، ٹوٹل 3 ای آتے ہیں؟ نعمان بھائی آپ سوچتے رہے، نعمان بھائی بتائیں۔ ٹائم ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انویلپ، ENVELOPE، انویلپ کے سٹارٹنگ میں بھی ای، آخری میں بھی ای، اور بیچ میں ای ایک آ گیا، یعنی 3 ای آ گیا۔ صحیح ہے، آگے بڑھیں، سمجھ آ گیا نہیں ہے؟ انویلپ میں 3 ای آتے ہیں، ENVELOPE، انویلپ۔ سوال نمبر 27۔ جی آپ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اگلی بار دوڑتے ہیں، اگلی جگہ۔ سوال 27، جی آواز آ رہی ہے؟ جی فیاض بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ پوائنٹ کس کو دیں؟ کسی کو بھی پوائنٹ نہیں ملے گا، اور حتیٰ کہ الفیہ فاطمہ کا ایک پوائنٹ بھی کٹے گا، پوائنٹ کٹے گا، الفیہ فاطمہ نے غلط جواب دیا، EIE جواب دیا۔ اگلا سوال آتا ہے، ایک پلین کریش ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، پلین میں سبھی لوگ جل جاتے ہیں،
تو اب وہ جو لوگ تمام لوگ تو جل گئے، سب چیزیں جل گئی، اب وہ لوگوں کو کہاں جلائیں گے، کہاں دفنائیں گے؟ پاکستان میں یا پھر انڈیا میں؟ ایک پلین کریش ہو گیا انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر، تمام چیزیں پلین کی جل گئی، اب وہ لوگوں کو کہاں دفنائیں گے، پاکستان میں یا انڈیا میں؟ جی جواب کون دے گا؟ الفیہ الفیہ فاطمہ جی کیا جواب ہے؟ سب جل گئے، 10 مارنے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح جواب، کہ جب پلین میں تو سبھی چیزیں جل گئی تو پھر ان کی باڈی نہیں ملے گی تو ان کو کہاں دفنائیں گے؟ جی ماشاء اللہ ایکٹیو ہے۔ اچھا سوال نمبر 28، سوال نمبر 28 آپ یاد رکھیں، آپ نے 6 مینگو فریج میں رکھے، اس میں سے 4 آپ نے نکال لیے، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 2 نعمان الفیہ ساجد فاطمہ 2 الفیہ فاطمہ جواب نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نعمان ساجد جی آپ نے پہلے بتایا، جی بتائیں کتنے ہیں؟ 2 آپ شابان بھائی پوائنٹ کٹ کرنے کے لیے تیار ہے نعمان بھائی کا؟ آپ نے فریج میں 6 مینگو رکھے، 6 آم رکھے، اس میں سے 4 آپ نے لے لیے، تو 4 ہی آپ کے پاس ہے، 2 کہاں سے؟ فیاض بھائی آپ نے بولا باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ سنیں کہ اچھا سوال میں نے ایسے کیا آپ کو، باقی میں نے پوچھا؟ آپ نے بولا فریج کے اندر اگر 6 آم ہیں تو ہم نے 4 لے لی، باقی کتنے رہ گئے؟ باقی آپ کے پاس کتنے ہیں؟ آپ نے میرے پاس تو بولا نہیں، آپ نے بولا باقی کتنے رہ گئے؟ میں نے یہی تو سوال ہے نا، باقی آپ کے پاس کتنے ہیں، یہ تو سوال کا چار۔ ہاں تو 4، چلے اس 2 کو تو فریج میں اسکپ پڑے کرتے ہوئے ہیں، ہیں۔ اس کو اسکپ کرتے ہیں، فریج اب اس کو مت کھائے اب، ٹھیک ہے؟ اس کو رکھے اگلے ہفتے تک، ٹھنڈے ہو جائیں گے بعد میں کھائے اسے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہمارے گھر بھیج دے اسے اگر میٹھے ہے تو۔ سوال نمبر 29، اچھا سوال نمبر 29 غور سے سنیں، وہ کون سی چیز ہے جسے پکڑ سکتے ہیں، گرمی محسوس نہیں ہوتی لیکن اس میں سے دھواں نکلتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے پکڑ سکتے ہیں، گرم نہیں ہوتا لیکن اس میں سے دھواں نکلتا ہے؟ ٹائم، سوال پھر سے سن لیں الفیہ فاطمہ جی۔ اسموک میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جسے پکڑ سکتے ہیں، وہ گرم نہیں ہے، پکڑ سکتے ہیں لیکن اس میں سے دھواں نکلتا ہے؟ نعمان ساجد نعمان ساجد جی برف۔ جی بالکل صحیح جواب، بالکل برف کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اس میں سے دھواں نکلتا ہے، آسان، اسموک نہیں ہے، اسموک کو ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اگلا سوال آخری سوال غور سے سنیں، وہ کیا ہے رات کے وقت لیتے ہیں تو گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں؟ سوال اگر دوہرا دوں، وہ کیا ہے؟ الفیہ فاطمہ الفیہ فاطمہ جی خراٹے ماشاء اللہ، اس کا مطلب آپ غراٹے لیتے ہو، گھر والے سارے پریشان ہیں آپ سے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ لوگوں نے جو گیم میں حصہ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے۔ بس یہ وہ گیم ہے جس میں ہار جیت ضروری نہیں ہے، اس میں یہ وہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں اور دینی دنیاوی معاملات میں ہر بار ایکٹیو رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ حصہ لے کچھ چھوڑ دے، کچھ لے کچھ چھوڑ دے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں، ہمارے جسم میں طاقت دی، ہم جہاں پر بھی رہے دین کی باتیں، دین کے لیے حق کی آواز اٹھاتے رہے، یہ نہیں کہ ہم بالکل چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، حق اپنے جیب میں لے کر گھومتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو سمر کورس ہے، جو شارٹ گیمز ہے، یہ آپ کو ابھارنا، آپ کو اوپر لے کر آنا، آپ کو سمجھانا، بتانا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر چیز میں ہم ایکٹیو ہونا ہے، اور جب ہمیں کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو۔ ہم یہ ایج میں ہے 10 12 11 13 تک چلے گئے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانیں، دنیا کے بارے میں بھی جانیں، اور ہم ہمیشہ ایکٹیو ہو جس طرح آج آپ لوگ ایکٹیو تھے۔ اللہ اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کا جو ان کا ڈے 1 ختم کرتے ہیں، اور 2 اور باقی ہے، اس میں آپ بھی حصہ لیں، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ اور اس کا گیم کا رول ہم نے پہلے بتا دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا کہ گیم کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کرنا ہے، تو پھر وہی گیم کھیل سکے گا۔ آپ نے رجسٹریشن نہیں کی تو آپ گیم کیسے کھیلو گے؟ رول یہ ہے کہ آپ کی عمر 13 سال کے نیچے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اس میں 13 سال کے اوپر ہے، یا مجھے بعد میں ہم چیک کریں گے،
اور رول یہ بھی بتایا تھا کہ آپ جواب آپ اکیلے دیں، پیچھے سے نہ دیں. ہمیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے جواب کی، لیکن یہ جواب آپ کا ہونا چاہیے، کوئی دوسروں کا نہیں. ماں باپ تھوڑی سی ہلکی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری رہنمائی، پورا کا پورا آپ جواب دے رہے ہو تو اس کا مطلب غلط کر رہے ہو. آپ دھوکہ دے رہے ہو کسے؟ اللہ کو. اور سامنے جو آپ کا بھائی بہن جو بیٹی ہے اس کا دھوکہ دے، اسے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے نہیں. کیونکہ میں تو سوچتا ہوں کہ آپ جیت گئے، آپ آگے بڑھ گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ جیتے نہیں، آپ نے دھوکہ دے کر آگے بڑھ گئے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ جواب بے شک جواب دے، لیکن آپ حدود میں رہ کر، یعنی اپنی رہنمائی خود کرے، دوسروں سے مدد نہ لے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.